الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبتلات روزہ میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اذان صبح تک جنابت کی حالت میں باقی رہنا. اگر کوئی مجنب ہوا لیکن اس نے اذان صبح سے پہلے غسل نہیں کیا تو اس کے سلسلے میں چند مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجنب جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، جان بوجھ تک عمدن جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا اس کا فریضہ تیمم ہے اور جان بوجھ کر تیمم نہ کرے، جو بھی ہو مجنب ہوا ہے یا اسے غسل کرنا ہے یا تیمم کرنا ہے. غسل اگر نہیں کر سکتا، وقت کم ہے، بالکل اتنا کم وقت ہے کہ غسل کر ہی نہیں سکتا، اذان ہو جائے گی، یا پانی موجود نہیں ہے، یا یہ کہ نہیں بخار وغیرہ ہے، نقصان دہ ہے، مجبوری ہے، یعنی جو مجبوریاں بتائی گئی ہیں، تو اس کا فریضہ غسل کے بجائے تیمم ہوتا ہے. تو مجنب انسان نہ غسل کرے، اور اگر اس کا فریضہ تیمم ہے تیمم بھی نہ کرے، تو ضروری ہے اذان صبح تک ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور اس دن کا روزہ بھی رکھے، یعنی بعد میں روزہ بھی پورا کرے اور ایک روزہ رمضان کے بعد رکھے گا. مسئلہ واضح ہوا کہ نہیں؟ غسل واجب تھا، مجنب تھا، نہ غسل کیا اور نہ ہی تیمم کیا، تو اس صورت میں ایسا نہیں کہ روزہ چھوڑ دے، کھانا پینا شروع کر دے، نہیں، روزہ رکھے، بعد میں رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ، اور بھی معافی الذمہ کی نیت سے، معافی الذمہ، قضا نہیں، یہ بھی جو روزہ مثال کے طور پر کوئی مجنب تھا، غسل یا تیمم نہیں کیا، تو یہ بھی جو روزہ رکھے گا رمضان میں، ایک روزہ جو رکھنا ہے، تو یہ معافی الذمہ کی نیت سے، بعد میں ایک روزہ جو اسے بجا لانا، قضا نہ کہیے، ایک روزہ جو بجا لانا ہے معافی الذمہ کی نیت سے، یعنی اس کے ذمے، معافی الذمہ کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو روزہ اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسے رکھ رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا پوری؟ تیمم بھی نہیں کیا اور غسل بھی نہیں کیا، اور اذان ہو گئی، اذان صبح کا وقت ہو گیا، تو معافی الذمہ کی نیت سے روزہ رکھ ڈالے اور بعد میں بھی معافی الذمہ کی نیت سے ایک روزہ رکھے گا. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی رات میں مجنب ہو، اس میں تین مسئلے بنے ہیں، تین شقیں ہیں اس مسئلے کی، تین شقیں. پہلے شق یہ ہے کہ اگر وہ جانتا ہے، ابھی تو مسئلہ یہ تھا غسل ہی نہیں کیا، ابھی سونے کی بات ہے، مجنب ہوا، اب مجنب انسان رمضان میں غسل کیے بغیر سو سکتا ہے یا سو نہیں سکتا ہے، اس میں مسئلہ ہے. مجنب ہو گیا، ابھی غسل نہیں کیا، نہیں کرنا چاہ رہا، صبح میں کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں مسئلہ ہے
کہتے ہیں اگر وہ جانتا ہے کہ سوئے گا تو صبح تک بیدار نہیں ہوگا، مجنب ہے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سویا مجنب ہو گیا، ایک مرتبہ یہ کہ نہیں مجنب ہے وہ، اور اپنی حالت جان بھی رہا ہے کہ اگر وہ سوئے گا تو بیدار نہیں ہوگا، تو یہاں پر کیا ہے، ضروری ہے کہ غسل کے بعد سوئے، غسل کر لے پھر سوئے۔ اور اگر بغیر غسل کے سو جائے اور اٹھ نہ پائے تو کیا ہے اس کے لیے، روزہ بھی رکھے گا، پھر بعد میں قضا اور کفارہ بھی، چونکہ وہ اپنی حالت جان رہا تھا نا کہ سوئے گا تو اٹھ نہیں پائے گا، لیکن غسل کیے بغیر سو گیا اور اٹھ نہیں سکا، تو کیا ہے، رمضان روزہ بھی رکھے گا اس دن کا، بعد میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، دونوں ہیں، قضا و کفارہ دونوں واجب ہے۔ واضح ہوا مسئلہ؟ اب آئیے اس کے بعد، ابھی یہ کیا تھا کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ سوئے گا تو بیدار نہیں ہو پائے گا، اٹھ نہیں سکے گا، اس میں یہ صورتحال تھی۔ کیا مسئلہ تھا کہ غسل کر کے سوئے، لیکن اگر غسل کر کے نہیں سویا اور سوتا رہ گیا اذان تک تو کیا حکم ہے اس کے لیے، کیا بتایا ابھی؟ ہاں، کفارہ بھی، یعنی گویا تین چیزیں ہو گئیں، روزہ بھی رکھنا اس دن کا، بعد میں قضا بھی کرنا ہے اور کفارہ بھی، یہ مسئلہ تمام۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ، جانتا ہے کہ صبح تک بیدار ہو جائے گا اور غسل کا ارادہ بھی رکھتا ہے، یعنی اپنی حالت جان رہا ہے کہ صبح تک بیدار ہو جائے گا، چونکہ ہر روز اٹھتا ہی ہے، اگر اتفاقاً سوتا رہ گیا، یہ مسئلہ ہے۔ اوپر کیا مسئلہ تھا، وہ اپنی حالت جان رہا تھا کہ اٹھ نہیں پائے گا، بیدار نہیں ہو پائے گا، اس میں کیا ہے کہ اپنی حالت جان رہا ہے کہ وہ بیدار ہو جائے گا اور اٹھ کر کے غسل کر لے گا، غسل کا ارادہ بھی ہے، لیکن اتفاق سے سوتا رہ جائے، تو اب یہاں پر تین نیند کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی نیند ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اپنی حالت وہ جانتا ہے کہ اٹھ جائے گا، بیدار ہو جائے گا، لیکن سویا تو اتفاق سے سوتا ہی رہ گیا۔ اگر اس کی پہلی نیند ہے تو روزہ صحیح ہے۔ پہلی نیند کس کو کہتے ہیں؟ پہلی نیند کہتے ہیں کہ وہ بیداری میں مجنب تھا، مثال کے طور پر اس ٹائم مجنب ہے، وہ بیداری میں مجنب ہے، سویا اور اذان صبح تک سوتا ہی رہ گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی نیند کہتے ہیں۔ پھر سے مسئلہ سنیے، بیداری میں مجنب ہے، غسل کسی پہ واجب ہے، فرض کر لیے اس ٹائم کسی پہ غسل واجب ہے، لیکن اس کو اپنی حالت معلوم ہے کہ میں بیدار ہو جاؤں گا، غسل کر لوں گا، لیکن مجنب ہے، سویا۔ اب جب سویا تو اذان صبح سوتا ہی رہا، اٹھ نہیں سکا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی نیند کہتے ہیں۔ سمجھیے اس کو، مسئلے کو، اس کو پہلی نیند کہتے ہیں، اس کا روزہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اس کی گردن پر۔ لیکن اگر اس کی دوسری نیند ہے، دوسری نیند کس کو کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق کیجئے۔ ابھی کیا تھا؟ مجنب تھا اور سویا، تو اس کو پہلی نیند کہا تھا، لیکن دوسری نیند کب کہتے ہیں؟ وہ سوئے اور محتلم ہو جائے، حالت احتلام میں اس کی آنکھ کھل گئی، سویا اور محتلم ہو گیا، مجنب ہو گیا۔ بات واضح ہو رہی یا نہیں؟ پہلے دوسرے میں فرق کیجئے۔ بیداری میں مجنب تھا،
سویا اور سوتا رہ گیا اذان تک۔ یہاں پہ کیا ہے؟ بیداری میں مجنب نہیں ہے، سویا اور مجنب ہو گیا، محتلم ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا اور آنکھ کھل گئی، پھر اس کے بعد سویا سوتا رہ گیا، تو کیا ہے؟ یہ دوسری نیند کہی جائے گی۔ تو اب جب دوسری نیند ہو تو ایک روزے کی قضا اس کے ذمے ہوگی، یعنی اس دن کا روزہ بھی رکھے، بعد میں ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھے گا۔ دو مسئلہ واضح ہو گیا نا، پہلی نیند، دوسری نیند۔ اس کو سمجھیے آپ لوگ، جتنے بھی جوان ہیں سب کے لیے مبتلا بے مسئلہ ہے، سب کے لیے، جوان ادھیڑ سب کے لیے مبتلا بے مسئلہ ہے۔ پہلی نیند کس کو کہا تھا؟ پھر سے ریپیٹ کر لیجئے، کس کو کہا تھا؟ بیداری میں مجنب تھا، بیداری مسفر سے ابھی اس ٹائم کوئی مجنب ہے اور سو جائے اور سوتا رہ جائے اذان صبح کے وقت تک، آنکھ نہ کھل سکے، اذان کے بعد آنکھ کھلے تو یہ پہلی نیند ہے۔ تو یہاں پر کیا حکم ہے؟ روزہ صحیح ہے۔ دوسری نیند کس کو کہا ہے؟ سوئے، نائٹ فال ہو جائے، آنکھ کھلے اور پھر سوئے سوتا رہ جائے، اذان صبح کے بعد آنکھ کھلے تو اس کو دوسری نیند کہتے ہیں۔ یہاں پر کیا حکم ہے؟ ایک روزے کی قضا بجا لانا ہے۔ تیسری نیند اگر ہے، یہ دوسری نیند ہو گئی، تیسری نیند کیا ہوگی؟ تیسری نیند میں ایک روزے کی قضا واجب ہوگی، احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دے، بس تھوڑا اتنا بڑھ جائے گا تیسری نیند میں۔ تیسری نیند کیا ہوگی؟ سویا، دوسری بنایا تھا نا، اسی میں ایک بار اور اٹھ جائے تو یہ تیسری نیند کہی جائے گی۔ سویا، احتلام ہوا، آنکھ کھلی، پھر سو گیا، پھر آنکھ کھلی، پھر سو گیا، اب اذان کے بعد اس کی آنکھ کھل رہی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تیسری نیند بولتے ہیں۔ یہاں پہ بھی قضا ہے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ دے، احتیاط مستحب ہے۔ بس پتہ یہ چلا دوسری نیند اور تیسری نیند کا حکم ایک ہے۔ کیا حکم ایک ہے؟ صرف قضا کرنا ہے۔ تیسری نیند میں ایک چیز بڑھ گئی ہے، کیا وہ بڑھ گئی ہے؟ لیکن پورا جملہ کہیے، خالی کفارہ نہ کہیے، احتیاط مستحب، بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ کفارہ اگر خالی کہتے ہیں کفارہ ہے، کفارہ یعنی اس کا مطلب واجب ہے، نہیں، احتیاط مستحب، دیا تو دیا، نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے احتیاط مستحب ہے، کفارہ دے۔ یہ مسئلہ تمام ہو گیا، پہلی نیند، دوسری نیند، تیسری نیند۔ لیکن یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کہ اسے معلوم ہے کہ سوئے گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، ہاں آنکھ اس کی کھل جائے گی، یعنی اذان سے پہلے اٹھے گا، غسل کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ لیکن کیا ہے؟ سوتا رہ جائے، پہلی نیند ہو تو روزہ صحیح، دوسری نیند ہو قضا، تیسری نیند ہو تو ایک روزے کی قضا، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ بھی دے۔ یہ کہاں پہ مسئلہ تھا؟ جب یہ تھا بیدار ہو جائے گا۔ لیکن پہلا مسئلہ جو آیا تھا کہ اگر اسے یہ ہے کہ بیدار نہیں ہو پائے گا اور غسل کیے بغیر سو جائے تو اس کے لیے کیا تھا؟ قضا اور کفارہ دونوں تھا۔ اب اس کے بعد کا مسئلہ، اگر کسی شخص کو بیدار ہونے کا احتمال ہو، تیسرا مسئلہ اسی میں ہے۔ پہلا مسئلہ کہ کیا تھا کہ وہ اٹھ نہیں سکے گا، دوسرا مسئلہ اٹھ جائے گا، اس میں 3 نیند آئی تھی۔ اب آئیے تیسرا مسئلہ اسی میں ہے۔ کیا تیسرا مسئلہ ہے؟ کہ اسے احتمال ہو، احتمال ہو لیکن مطمئن نہ ہو۔ ہوتا نہیں مرتا چلیے اٹھ جاؤں گا، آنکھ کھل جائے گی، مطمئن نہیں ہے، ایک یہ نہیں مطمئن اٹھ ہی جاؤں گا میں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، الارم لگایا ہے، جیسے ہی الارم بجا فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ الارم پہ الارم بجتا رہتا ہے، گھر والے اٹھاتے رہتے اٹھتے ہی نہیں ہیں، کروٹ لے لے کے کیا ہے سو جاتے ہیں۔ تو انسان ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے نا،
ان الانسان علی، قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے، ہر اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ احتمال ہو کے اٹھ جائے گا، مطمئن نہ ہو اور جاگنے کے بعد غسل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ احتیاط واجب ہے کہ نہ سوئے۔ کون سا انسان؟ جس کے لیے احتمال ہے، مطمئن نہیں ہے، تو احتیاط واجب ہے کہ نہ سوئے، اور اگر اذان تک بیدار نہ ہو تو اس دن کی قضا بنا بر احتیاط واجب لازم ہے۔ اگر سو گیا اور اذان تک نہ اٹھ پایا جس کو احتمال تھا، تو بنا بر احتیاط واجب اس دن کی قضا بجا لائے۔ بلکہ پہلی نیند کے لیے بھی احتیاط مستحب ہے، کفارہ دے پہلی نیند میں بھی۔ وہاں بھی یہ ہے کہ پہلی نیند میں روزہ صحیح تھا، یہاں یہ کہ پہلی نیند میں بھی روزے کے قضا بجا لائے۔ وہاں بھی یہ تھا کہ تیسری نیند میں کفارہ مستحب تھا، یہاں پر پہلی ہی نیند میں کیا ہے؟ کفارہ احتیاط مستحب ہے۔ اگر کسی شخص کو خواب میں احتلام ہو جائے یعنی نائٹ فال، تو وہ اس کی پہلی نیند شمار ہوگی۔ اگر بیدار ہونے کے بعد احتلام کی حالت میں دوبارہ سو جائے اور اذان صبح تک سوتا رہے تو اس پر اس دن کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا نا؟ ابھی اور بھی کچھ مسائل اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن بس آج اتنا ہی، ورنہ ذہن میں سب بیٹھے گا نہیں۔ اتنا اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کو جا کے آپ لوگ لکھ لیجئے گا، اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ، کیونکہ جوانوں کے لیے مبتلا بے ہے، اور اس مسئلے کو سب اتنی آسانی سے جلدی سے بتا نہیں پائیں گے، کیونکہ ہر وقت ذہن میں بات نہیں ہوتی نا۔ کسی عالم دین سے بھی ہو سکتا جا کر کے آپ پوچھیں تو فوراً آپ کو یہ مسئلہ اس طرح سے سمجھا نہ پائے جس طرح سے یہاں پر شقوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اگر ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے تو اس کو جا کر کے لکھ لیجئے گا۔ کل میں پہلے آپ لوگوں سے یہ مسائل جتنا پڑھایا ہے پوچھ لوں گا، پھر اس کے بعد آگے پڑھاؤں گا، چونکہ درس ہے نا، ایسے تھوڑی ہم پڑھتے چلے جائیں آپ لوگ سنتے رہیں اس کو یاد نہ کریں۔ یاد کر کے آئیے گا، کل صلوات پڑھتے ہیں جی، کچھ کہنے والے ہیں؟ چونکہ یہ نہایت بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، اس لیے ضروری ہے جاننا۔ آئیے تفسیر میں، ابھی سورہ اعلیٰ ہی میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ آج مکمل کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اس آیت کی تفسیر ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور اللہ کی نماز پڑھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اس آیت میں اس سے پہلے یہ ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا یا جس نے زکوٰۃ دی۔ تزکا زکوٰۃ پاکیزہ ایک ہی معنی میں ہے، اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں روزے کا اتمام زکوٰۃ پر ہے۔ روزہ کس پہ ختم ہوتا ہے؟ ابھی ہم لوگ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کا خاتمہ روزے کا کس پر ہوگا؟ عید کے دن آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ، وہی زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں۔ جس طرح سے نماز کا اتمام، نماز کا خاتمہ تشہد، اور تشہد کا خاتمہ محمد و آل محمد پر درود پر ہے۔ پھر اس حدیث میں چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی نے روزہ رکھا اور زکوٰۃ فطرہ نہ دی تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اتنی اہمیت ہے؟ نہیں ہے تو پھر معاف ہے، یہ تو اس کے لیے جس کے پاس ہے۔ اور اسی طرح سے نماز پڑھی کسی نے
لیکن محمد و آل محمد پر تشہد میں درود نہ بھیجا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں چھٹے امام نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد کی آیت ہے جو ترجمہ کر چکا ہوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے اسی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو۔ اسی دنیا کی زندگی کے لیے جاب پہ جانے کے لیے بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں جاب پہ جانا ہے، روزہ نہیں رکھ سکیں گے لہٰذا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر جاب کے لیے یعنی گویا پیسوں کے لیے یعنی گویا دنیا کے لیے کیا کیا؟ روزے کو چھوڑ دیا تو اس آیت کے مصداق بن جائیں گے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو مقدم کرتے ہو۔ واجبات کے اوپر اگر مقدم کر رہے ہیں تو گویا دنیاوی زندگی کو مقدم کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راس کل خطیۃ حب الدنیا، ہر خطا کی جڑ، راس کل خطیہ، ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ ہر خطا، ہر غلطی، ہر معصیت کی جڑ، بنیاد چھٹے امام فرما رہے ہیں حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس نے آپ سے یہ پوچھا، مولا یہ بتائیے ای الاعمال افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل اعمال کیا ہیں؟ چوتھے امام سے کسی شخص نے یہ سوال کیا، ای الاعمال افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل اعمال کیا ہیں؟ اس حدیث کو غور سے سنیے آپ لوگ۔ آپ نے فرمایا، ما من عمل بعد معرفت اللہ عز وجل و معرفت رسول اللہ افضل بغض الدنیا، خدا کی معرفت حاصل کرنے اور رسول خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد سب سے افضل عمل دنیا سے نفرت رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ بغض الدنیا، دنیا سے نفرت رکھنا۔ معرفت پروردگار، خدا کی معرفت رسول خدا حاصل کرنے کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ دنیا سے نفرت رکھے، دنیا سے محبت نہ کرے۔ دنیا سے نفرت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو ہر چیز میں مقدم نہ رکھے، بلکہ ہر چیز میں آخرت کو مقدم رکھے۔ دنیا کس لیے ہے؟ چند دنوں کے لیے ہے نا۔ دنیا میں جو بھی کما رہے ہیں جب تک زندہ ہیں اس وقت تک کے لیے ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر آخرت کے لیے کام کیا ہے تو ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ چیز کام آئے گی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ، پھر چوتھے امام فرماتے ہیں حب دنیا کے لیے شعبے ہیں، یعنی قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ فَإِنَّ لِذَلِكَ شُعَبًا كَثِيرًا وَلِلْمَعَاصِي شُعَبٌ، دنیا کے لیے بہت سے شعبے ہیں، یعنی بہت سی شقیں ہیں، فرعیں ہیں، فروعات ہیں، اور معصیت کے لیے بھی شعبے ہیں۔ فَأَوَّلُ مَا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ الْكِبْرُ مَعْصِيَةُ إِبْلِيسِ، سب سے پہلے
جس چیز کے ذریعے سے معصیت کی گئی، گناہ کیا گیا، اور ابلیس نے سب سے پہلے معصیت کی، وہ کیا چیز ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ کیا چیز ہے؟ کبر، تکبر۔ سب سے پہلے جو اللہ کی معصیت کی گئی اور ابلیس نے سب سے پہلے وہ معصیت، وہ گناہ کیا، وہ کون سا گناہ ہے؟ تکبر ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، حین ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے کہا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس آدم کے پیکر میں روح پھونک دوں، اس وقت ملائکہ سے کہا، صرف ابلیس نہیں، ابلیس بھی تھا ان میں، ملائکہ سے کہا، تمام فرشتوں سے کہا کہ جب میں آدم کے پیکر میں روح ڈال دوں، فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، یعنی تم سب لوگ سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، اپنے کو بڑا سمجھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کی معصیت روئے زمین پر کی گئی، اگر آپ سے سوال کیا جائے، اس کو لکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آخر میں جو سوال کیا جاتا ہے اس میں یہ سوال کیا جائے کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو اللہ کی معصیت کی گئی، کس چیز کی بنا پر کی گئی اور کس نے کی؟ جواب دیجئے ابھی۔ تکبر کی بنا پر۔ کس نے کی؟ ابلیس نے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اپنے کو بڑا سمجھا۔ پھر اس کے بعد جو چیز ہے، اولاد آدم نے جو سب سے پہلے، یعنی یا خود روئے زمین پر جو چیز آئی، پہلی چیز تکبر، دوسری چیز کیا ہے؟ ثم الحرص، لالچ۔ لالچ، وہی معصیت آدم و حوا علیہم السلام، حین قال اللہ عز وجل لہما کلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ دوسری چیز لالچ ہے، حرص۔ ابھی بھی یہ یا تکبر یا حرص، لالچ، لالچی کی بنا پر تو گناہ کر بیٹھتے ہیں ہم لوگ۔ دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا، جھوٹ بول کر کے حاصل کیا، یا سود کمانا شروع کر دیا، رشوت لینا شروع کر دی۔ اس حرص، لالچ و طمع کی بنا پہ بہت سارے گناہ ہیں۔ تو سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ حرص آدم و حوا نے کیا۔ اس وقت چوتھے امام فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے کہا جنت میں جس جگہ سے چاہو کھاؤ، قرآن کی آیت ہے، کلا من حیث شئتما، جہاں سے، جس جگہ سے چاہو، من حیث شئتما یعنی جہاں سے چاہو تم دونوں، جنت میں جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، یہ حکم دیا۔ لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کون سا درخت تھا وہ جو روکا تھا؟ گندم کا۔ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، اللہ نے کہہ دیا تھا اگر اس درخت کے قریب تم دونوں گئے تو کیا ہے؟ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالمین، ظلم کو مطلب کئی ہوتا ہے، یعنی اللہ نے منع کیا تھا، روکا تھا، ترک اولا کے معنی میں ہے یہ۔ یہاں پر اللہ نے منع کیا تھا، فَأَخَذَا، پس ان دونوں نے، مَا لَا حَاجَةَ بِهِمَا إِلَيْهِ، پس ان دونوں نے وہ چیز اختیار کر لی جس کی ان کی حاجت نہیں تھی۔
جب جنت میں سب کچھ موجود تھا تو یہ طمع ہی تو ہے کہ گندم تک بھی پہنچ گئے، اور وہی چیز جناب آدم اور حوا کی اولاد ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگوں کے اندر وہی چیز آ گئی ہے۔ جس چیز سے روکا جاتا ہے اسی کے بارے میں ہم لوگ طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں۔ اس حدیث کا جملہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ضرورت نہیں تھی، جب اللہ نے کہہ دیا کھاؤ کلا من حیث شئتما، جنت میں جس جگہ سے جو بھی پھل کھانا ہو کھاؤ، سارے پھل مہیا تھے، موجود تھے، ساری نعمتیں موجود تھیں، منع کیا تھا اس کے پاس نہ جانا، لیکن اس کے پاس چلے گئے، اور وہ آج تک اولاد آدم، ہم سب اولاد آدم ہے نا، جس کی ضرورت نہیں تھی۔ فدخل ذلک علی ذریتہما الی یوم القیامہ، بس یہ حرص آدم و حوا کی ذریت میں قیامت تک کے لیے آ گئی۔ ہم لوگ بھی گرفتار ہو گئے ہیں اسی میں۔ لالچ ہے یا نہیں؟ ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے کتنی لالچ ہوتی ہے، کتنی حرص ہے، اسی بنا پر کہ یہ ذریت آدم میں قیامت تک کے لیے یہ چیز آ گئی۔ پہلی چیز جس کے ذریعے سے معصیت ہوئی تکبر، دوسری چیز کیا ہے؟ لالچ۔ اب آئیے وَذَلِكَ إِنَّ أَكْثَرَ مَا يَطْلُبُ ابن آدم، اور اسی بنا پر اولاد آدم کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی طرف جاتی ہے، یعنی ہم آپ اسی بنا پر، چونکہ خون کا اثر ہوتا ہے نا، جائے گا نہیں، وہاں سے کتنی پشتیں گزر چکی ہیں لیکن وہ اثر ہے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ وَذَلِكَ إِنَّ أَكْثَرَ مَا يَطْلُبُ ابن آدم مَا لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ، اسی بنا پر اولاد آدم اس چیز کی طرف جاتی ہے کہ جس چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی جب درس چلتا تھا حالات انبیاء، اس میں بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ پہلی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، جس کی بنا پر زمین پر معصیت ہوئی، تکبر ابلیس نے کیا۔ دوسری چیز لالچ، کس نے کیا؟ آدم و۔ تیسری چیز حسد۔ ثم الحسد وہی معصیت ابن آدم حیث حسد اخاہ فقتلہ، فرزند آدم نے حسد، فرزند آدم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا۔ وہ کون تھا؟ الٹا نہ بولیے، ہاں قابیل نے حسد کیا حابیل سے اور حابیل کو قتل کر دیا۔ تیسری چیز حیث حسد اخاہ، اپنے بھائی سے حسد کیا، فقتلہ، اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دیکھیے حسد کتنی بری چیز ہے، حسد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حسد نہیں دیکھتا انسان، حسد کہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری پھوپھی ہے، میرا کوئی بھی رشتہ دار ہے۔ حسد ایسی چیز ہے کہ یہی نہیں بلکہ قتل کر دیا۔ فتشعب من ذلک، گناہ کے شعبوں میں کچھ یہ ہیں۔ حب النساء، گناہ کے شعبے ہیں، فروعات ہیں، دنیا سے محبت کی بنا پر یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ کیا ہے گناہ کے شعبوں میں سے؟ ایک حب النساء، حب الدنیا، حب الریاسہ، حب الراحہ، وحب الکلام، وحب العلو والثروہ۔ یہ 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کیا 7 چیزیں ہیں؟ حب النساء پہلی چیز ہے۔ حب النساء یعنی عورت کی محبت، جس کی بنا پر انسان کیا ہے؟ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔
مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے من وقع من لقلقہ وذبذبہ وقبقبہ فقد وقی شر کلہ. نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں من وقع من لقلقہ، جو اپنی زبان کے شر سے محفوظ رہا، وقبقبہ، اور پیٹ کے شر سے محفوظ رہا، اور صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد. مولا فرما رہے ہیں، یہ بھی حدیث یاد کیجئے آپ لوگ، موبائل تو رکھے ہیں، لکھ لیا کیجئے اس طرح کی. جو 3 شر سے محفوظ رہا، من لقلقہ، زبان کے شر سے. زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں اولاد آدم کے؟ بہت سارے. ایک روایت میں ہے 70 گناہ گنایا ہے بعض کتابوں میں، کہ انسان زبان سے 70 گناہ انجام دیتا ہے. من لقلقہ وذبذبہ، پیٹ کے شر سے محفوظ رہا. پیٹ کے لیے سب کچھ کر ڈالتا ہے آدمی، پیسہ دنیا حاصل کرنے کے لیے پیٹ ہی تو ہے نا. وذبذبہ، اور شرمگاہ کے شر سے. زبان، پیٹ، شرمگاہ، 3 چیزیں مولا نے بیان کی نہج البلاغہ میں. اگر کوئی ان تینوں شر سے محفوظ رہا، فقد وقی شر کلہ، پس وہ تمام شر سے محفوظ ہے. شر یعنی برائی، زبان کی برائی سے، پیٹ کی برائی سے، شرمگاہ کی برائی سے محفوظ رہا. انہی تینوں پہ انسان کنٹرول کر لے، یعنی اپنے آپ کو بچا لے زبان سے. گناہ جو مولا کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کے شر سے محفوظ رہا، تینوں کی برائی سے محفوظ رہا، یعنی گناہ نہ ہونے دے زبان سے. اپنی زبان پہ کنٹرول کرے. سوچ لے انسان کیا نہیں کر سکتا ہے، انسان چاہ لے بس. سوچ لے کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی پہ الزام نہیں لگانا ہے، اس زبان سے گانا وغیرہ نہیں گانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ زبان کے جو سارے گناہ ہیں، اس کے شر سے، اس کی برائی سے محفوظ ہے. پھر وہ اسی طرح سے پیٹ کے شر سے محفوظ رہے، حرام نہ آنے دے، جو بھی کمائے حلال کمائے، جھوٹ نہ بولے، کسی کا مال غصب نہ کرے، چوری نہ کرے، وغیرہ وغیرہ. تو پیٹ کے شر سے محفوظ ہے، کتنے گناہوں سے بچے گا. اور اسی طرح سے تیسرا شر جو ہے شرمگاہ ہے. شرمگاہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسی کے لیے انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، زنا کرتا ہے، شرمگاہ کے لیے. اگر ان تینوں شر سے مولا فرما رہے ہیں، مولا کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے. ہم آپ ان تینوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو مولا فرما رہے ہیں فقد وقی شر کلہ، تو وہ تمام برائیوں سے، تمام شر سے محفوظ رہے گا. تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا صرف ان 3 سے. پس پتہ یہ چلا تمام برائیوں کی جڑ یہ 3 برائیاں ہیں. تو ان میں سے ایک جو یہاں پر بیان کیا گناہوں کے شعبے ہیں، ان گناہ کے شعبے میں سے ایک حب النساء ہے، عورتوں سے محبت. جائز محبت کے لیے نہیں روکا گیا ہے، غلط جو زنا وغیرہ کی حد تک پہنچتے ہیں. ورنہ اپنی ازواج سے محبت کرنا یہ تو اچھی چیز ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم دونوں کے درمیان مودت و محبت و رحمت رکھی ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری بیوی کو تمہیں میں سے خلق کیا ہے، تم میں سے خلق کیا ہے، تمہاری ازواج کو، تمہاری بیویوں کو. کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تم اس کے پاس جاؤ تو سکون حاصل کرو، اور ہم نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان مودت و محبت و رحمت رکھی ہے۔ تو یہاں پر اپنی ازواج سے جو حلال ہے اس کے لیے اللہ نے نہیں روکا۔ یہاں حب النساء سے مراد جو ہے غلط راستے سے، وحب الدنیا، دنیا کی محبت، حب الریاسہ، ریاست کے لیے سب کچھ انسان کر ڈالتا ہے، ریاست مل جائے، ریاست مل جائے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی ریاست کے لیے انجمن میں سیکریٹری بن جائیں، صدر بن جائیں، اس کے لیے لڑ جاتے ہیں، جبکہ یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں ریاست لے۔ جناب ابو ذر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تقاضا کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی کہیں کا عامل بنا دیجئے، گورنر بنا دیجئے، کوئی مقام پوسٹ دے دیجئے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا، اے ابو ذر تم کمزور ہو، تم کمزور ہو، اس کام کو نہیں کر پاؤ گے، اور جب اس کام کو نہیں کر پاؤ گے تو روز قیامت تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اور ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ یعنی انسان اگر کوئی باغ ڈور سنبھالے تو اس کی ذمہ داری نبھائے، ورنہ روز قیامت جواب دینا ہوگا۔ دوڑ کر کے آگے سیکریٹری صدر نہ بن جائیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ چاہتے ہیں کہ پریسیڈنٹ بن جائے، ہر اس میں نام آ جائے۔ نہیں، جہاں پر ذمہ داری نبھا سکتے ہیں وہاں کی ذمہ داری کو سنبھالیے، ورنہ نہ سنبھالیے روز قیامت جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے سنبھال لیا، پریسیڈنٹ بن کے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہر جگہ ہر جماعت میں پریسیڈنٹ بنے بیٹھے ہیں۔ میں کسی بھی اشارہ نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ یہ نہ سوچیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ ہر جماعت ہر اس میں پریسیڈنٹ بننا چاہ رہے ہیں، اور کہیں پہ بھی ذمہ داری نبھا نہیں پا رہے۔ روز قیامت جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا یہ ریاست محبت تو ہوتی ہے، حب الریاسہ، جس کی بنا پر انسان حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر بیٹھتا ہے۔ وحب الراحہ، راحت، سکون، عیش و عشرت چاہتا ہے، عیش و عشرت بہت، اس کے چکر میں کیا ہے، پھر واجبات کو بھی چھوڑے گا، گناہ کی طرف بڑھے گا۔ حب الکلام، یہ چاہتا ہے کہ بس میں ہی گفتگو کروں، میں ہی سخنور رہوں، کوئی دوسرا نہ رہے۔ وحب العلو والثروہ، بلندی چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، دولت کی محبت۔ فسرن سبع خصال، چوتھے امام فرماتے ہیں یہ 7 خصلتیں ہیں، فاجتمعنا کلہن فی حب الدنیا، یہ 7 چیزیں دنیا کی محبت میں اکٹھا ہیں۔ جب دنیا کی محبت ہوگی تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پائی جائیں گی۔ فقالت الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلک، پس انبیاء اور علماء نے اس کی معرفت کے بعد فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کے لیے جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر خطا کے لیے جڑ ہے۔ والدنیا، دنیا آنے، دنیا کی 2 قسمیں ہیں، دنیا آنے، دنیا آن یعنی 2 دنیا، دنیا 2 طرح کی دنیا ہے، دنیا بلاغ و دنیا ملعونہ۔ امام سجاد فرما رہے ہیں، لکھ لیجئے اس کو، دنیا آن 2 طرح کی دنیا ہے، دنیا بلاغ و دنیا ملعونہ۔ ایک دنیا گزر بسر کے لیے ہے اور ایک دنیا دنیائے ملعونہ ہے۔ کون سے اختیار کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ دنیائے بلاغ، گزر بسر کے لیے ہو بس کافی ہے، یعنی اتنا ہمارے پاس دولت ہو گزر بسر کر سکیں، بس گزر بسر سمجھ رہے ہیں نا جملہ اردو میں جو بولتے ہیں، کہ ہمارا خرچ چل سکے، زندگی گزار سکیں، بس گزر بسر ہو سکے، یہ دنیا دنیائے بلاغ ہے۔ لیکن دنیائے ملعونہ کیا ہے؟ چاہ رہے اتنی دولت آ جائے، اگر حلال راستے سے ہے تو اللہ نے روکا نہیں ہے، حرام راستے سے نہ ہو۔ اگر حرام راستے سے یعنی جہاں سے بھی ملے
یا میں اور تھوڑی وضاحت کر دوں دنیا بلاغ کی، اگر حلال راستے سے حاصل کر رہے ہیں جتنا بھی حاصل کر لیجئے، یہ دنیا بلاغ ہے، چونکہ منع نہیں کیا گیا بلکہ روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ آخری عمر تک کماتے رہو۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، امام نے اس سے سوال کیا، خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مولا بہت کما لیا ہے اور دکان جو میری تھی وہ اب دکان پہ نہیں جاتا ہوں، بند کر دیا، چھوڑ دیا، یا جو بھی اپنے انداز میں جواب دیا، اور بہت میں نے کما لیا ہے، اب بس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، مسجد ہے، یہ ہے، جسے لوگ کہتے ہیں عام طور پر آخری عمر میں وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو ریٹائر کر لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بیکار نہ بنائے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تم نے کما لیا ہے، تم اگر اور کماؤ گے تو لوگوں کی مدد کر سکو گے، لیکن اگر تم نہیں کماؤ گے تو کہاں سے تم غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرو گے؟ لہٰذا جو تمہاری دکان ہے اپنی دکان پہ جا کے بیٹھا کرو، جیسے تم کام کر رہے تھے اسی طرح سے تم کام کرو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ اولاد کمانے لگی تو خود اپنے آپ کو بزرگ ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، گھر بیٹھ جاتے، نہیں، جب تک طاقت ہو کماتے رہیں۔ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، حلال راستے سے کمانے سے روکا نہیں۔ اگر حلال راستے سے کما رہے ہیں تو دنیا بلاغ ہے، لیکن اگر حرام راستے سے کما رہے ہیں تو دنیا ملعونہ ہے، کہ جس کی روایات میں مذمت کی گئی ہے۔ لہٰذا ابھی بہت ساری حدیثیں ہیں، آج یہ سورہ اعلیٰ کی تفسیر میں کچھ زیادہ ہی احادیث آئی ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری سے بھی بہت عمدہ روایت ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ مولا کائنات سے بھی، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ بس آج اتنا ہی رکھیے، انشاءاللہ باقی کل کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص اپنے تمام مرحومین کے لیے ارسال کر دیں۔